العظیم۔ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے بانی، ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو دریافت کرنے والے سیموئل فریڈرک ہائنامن کی یاد میں آج ان کے جنم دن کے حوالے سے بھی ایک کیک سیرمنی کا اہتمام کیا گیا ہے، جو ہومیوپیتھک آرگنائزیشن پاکستان ضلع بہاڑی کی جانب سے ہے۔ اور آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے درمیان موجود ہیں راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہومیوپیتھک کا ایک بڑا نام۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہمان خاص کی حیثیت سے اپنے اسٹیج پہ نشست خاص پہ تشریف لائیں، اور سرفراز پہوڑ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ میزبان کی حیثیت سے انہیں ویلکم کریں۔ جناب ڈاکٹر امداد حسین صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ ماسک نیچے کر لو بھائی۔ آج کا دن ہومیوپیتھک کے لیے بڑے اعزاز کا دن ہے۔ آج سے 250 سال پہلے، تقریباً 250 پونے 300 سال پہلے، فریڈرک ہائنامن نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا، جو آج انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی صحت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آج کیک سیرمنی ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کی سعادت بندہ ناچیز خود حاصل کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت کا ہے، ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے یا ہماری زبان پر جو کچھ ہے اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں عذاب دے دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نعت رسول مقبول کے دو اشعار تحت اللفظ میں آپ کی نظر کہ نظر میں زمانے کی کیا کچھ نہیں ہے، نظر میں زمانے کی کیا کچھ نہیں ہے، مگر آقا تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ نظر میں زمانے کی کیا کچھ نہیں ہے، مگر آقا تیرے سوا کچھ نہیں ہے۔ فقط آپ ہیں اور بس آپ ہی ہیں،
فقط آپ ہیں اور بس آپ ہی ہیں، میرا اور تو آسرا کچھ نہیں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں آقا بلا لیں، مدینے کی گلیوں میں آقا بلا لیں، میرے پاس اب تو رہا کچھ نہیں ہے، میرے نام کی آقا منظوری دے دیں، میرے نام کی آقا منظوری دے دیں، ندیم آپ سے مانگتا کچھ نہیں ہے، نظر میں زمانے کی کیا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ فریڈرک سموئیل ہانمین کی یاد میں کیک سیرمنی ہوگی، اور اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں عفریت کی شکل میں پھیلی ہوئی ایک بیماری ڈائبٹیس، جس کو شوگر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ محترم جناب ڈاکٹر سہیل صاحب اس پہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور ڈاکٹر امداد حسین صاحب اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ شوگر یا کوئی بھی مرض ہے، کچھ لوگ اس کو عفریت کی شکل میں چل رہا ہے، اس کو عفریت کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اس کی خوف، اس کا دہشت جو ہے اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ لوگ اس کے خوف سے ہی اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگتے ہیں۔ میں آج کے پروگرام کا آغاز، اس کا پہلا سیشن جو ہے فریڈرک سموئیل ہانمین کی یاد میں کیک سیرمنی کے لیے درخواست کروں گا امداد حسین صاحب سے اور سرفراز پہوڑ صاحب سے اور دوسرے دیگر رفقا سے کہ وہ کیک کاٹنے کی رسم ادا کریں سموئیل ہانمین کی یاد میں۔ جی تو پروگرام کا دوسرا سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری تنظیم ہومیوپیتھک آرگنائزیشن پاکستان، جس کے کریڈٹ پہ یہ اعزاز ہے کہ پاکستان میں پہلا کینسر کا ہاسپٹل بنانے میں ہومیوپیتھک آرگنائزیشن نے یہ اعزاز حاصل کیا، اور اس کے بعد اب ہم پاکستان سے اس شوگر کی عفریت کو ختم کرنے کا مشن لے کے چلے ہیں۔ اس میں ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ہم پاکستان کو شوگر فری ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اصل میں کوئی بھی مرض ہے جو ہمیں لاحق ہے، اللہ رب العزت نے اس کا علاج دیا ہے، ہماری عقل ناقص ہے کہ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہماری محنت اور ہماری کوشش لگاتار رہے تو اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے ہیں اور ہم اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ شوگر کے مریض کا پینکریاز، لبلبہ اپنی پوری افادیت سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو مین وجوہات ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا
کہ کس وجہ سے یہ کس آدمی کو یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ بہت سے اس کے معاملات ہیں۔ کچھ لوگ ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، کچھ لوگ معاشی طور پہ اس معاملے سے درپیش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وراثتی طور پہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈائبٹیز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ڈائبٹیز نمبر 1 اور ڈائبٹیز نمبر 2۔ ڈائبٹیز نمبر 1 جو ہے اس میں اچانک جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی صدمے کی شکل میں یا پریشانی یا کوئی اور معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں آ جاتے، اور کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جن کے استعمال سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ڈائبٹیز 2 جو ہے وہ وراثتی طور پہ لوگوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ مرض کوئی بھی ہے اور ٹائپ اس کی کوئی بھی ہے، ڈائبٹیز 1 ہے یا ڈائبٹیز 2 ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جناب محترم سہیل صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں سہیل احمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شوگر۔ شوگر ایکچولی یہ پینکریاس کی ڈیزیز ہے جس میں ہمارا جو میٹابولزم ہے وہ پراپر کام نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہے، جس کے اندر 2 میجر وجوہات ہماری فوڈ جو ہم آج کل کھا پی رہے ہیں۔ تقریباً پچھلے 10 سال سے ہماری فوڈ کے اندر بیکری آئٹم، فاسٹ فوڈ، اس کے استعمال کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام وہ بھی خراب ہوتا ہے، جو ہمارا پینکریاس وہ پراپر کام نہیں کرتا۔ ہمارا پینکریاس یہ 2 اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر مین 2 ہارمون ہوتے ہیں، ایک لبلبا جو ہمارا خوراک کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں کرتا ہے ہیلپ، ایک ہوتا ہے جو پیدا کرتے ہیں انسولین۔ بیسیکلی جو انسولین اس کا کام ہے، جو ہم باڈی کے اندر بنتی ہے گلوکوز، اس کو جو ہمارے سیلز ہیں باڈی کے اس کے اندر لے کے جانا۔ جب سیلز کے اندر گلوکوز پراپر نہیں جاتی، باڈی کے بلڈ کے اندر انسولین شامل نہیں ہوتی، تو وہ جو ہماری شوگر لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں امداد صاحب، میں دوسرے اس پہ بولوں گا اس کے علاج کے حساب سے۔ اس کا جو میڈیکل علاج ہم کر رہے ہیں، اس میں جو ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس ہے، اس کے اندر اس کے کاز کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو شوگر 2 ٹائپ 2 کی ہے، اس کے اندر ہماری باڈی کے اندر پینکریاس وہ کام تو کرتا ہے، جو انسولین پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ پراپر ہمارا بلڈ کے اندر وہ شامل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے کاز کو دور کرنے کے لیے ہم سمٹم لیے جاتے ہیں، اس ڈیزیز کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا جو میجر سمٹم ہے وہ ایک ہے اسٹریس اور ڈپریشن۔ جیسے ہی ہمارا اسٹریس اور ڈپریشن کا لیول بڑھتا ہے تو جو ہمارے بلڈ کے اندر جو انسولین لیول وہ کم ہو جاتا ہے، جو ہمارا امیونٹی لیول ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اس کی چیز آتی ہے فوڈ، جو ہمارا خوراک ہے۔ ہم شوگر کی میڈیسن تو کھاتے ہیں، زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھی میڈیسن، یہ گلوکوفیج میڈیسن ہے ایک، اور اس کے اندر یہ ایک ہے ڈینونل میڈیسن، یہ مین چل رہی ہے میڈیسن مین جو ایلوپیتھی کے لحاظ سے۔ اور ہومیوپیتھی کا استعمال بہت کم ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے۔ یہ میڈیسن صرف 2 کام کرتی ہے، یا تو جو ہماری باڈی کے اندر جو انسولین ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ کم کرتی ہے، جو لیور جو پیدا کرتا ہے گلوکوز لیول اس کو کم کرتی ہے گلوکوز لیول کو، یا تو جو ہمارا جو انسولین پیدا ہو اس کو کریا کروا کے باڈی سے خارج کرواتی ہے تھرو یورین کے۔ جو ہومیوپیتھی میڈیسن ہے اس کے اندر مین میڈیسن آ جاتی ہے، اس کے اندر ایسلفاس ہے، اور اس کے اندر ہے ایک ہماری میڈیسن الیگزینم۔ جو لوگ زیادہ خوراک میں استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر بیکری آئٹم ہے، فوڈ کے اندر اس کے اندر بریڈ وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کے پینکریاس کی جھلی پراپر کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے انسولین بلڈ کے اندر شامل نہیں ہوتی، اور جو ہمارا انسولین لیول اور گلوکوز لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کے علاج کی بات کریں گے، اس کے 2 مین میتھڈ علاج کرنے کے۔ فرسٹ آف آل ہم جو ہمارا ڈائٹ ہے اس کو ہم چینج کریں گے،
जैसे गंदम, ब्रेड, इसको हम करेंगे रिप्लेस थ्रू जो जौ का आटा, बेसन का आटा, उसको हम चेंज कर देंगे, इसके साथ करेंगे रिप्लेस। जो मेडिसिन हम लेंगे, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में पैदा हो रहा है या बन रहा है, उसको जो उसकी रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए जब तक हम अपनी डाइट ठीक नहीं करेंगे और जो हमारी प्रॉपर मेडिसिन है उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। और दूसरी हम चीज़ें पैथोलॉजी के लिए वो आते हैं इसका पेनक्रियाज। जो एलोपैथी है वो उसका बिल्कुल इलाज नहीं करती पेनक्रियाज का, वो सिर्फ जो इंसुलिन होती है उसके ऊपर वर्किंग करती है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। एक टाइम आता है वो आपको शुरू करती है इस मेडिसिन से, इस मेडिसिन का नाम है डोनिल 5 मिलीग्राम। ये आपको 1 माह खिलाएंगे, 2 माह खिलाएंगे, 3 माह खिलाएंगे, फिर कहेंगे ये आपके अंदर जो इंसुलिन लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, जो ग्लूकोज है वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो रही और बॉडी के अंदर वो अपना इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा पेनक्रियाज है मज़ीद डैमेज हो जाता है। ये हम मेडिसिन तो खा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा क्या, फ़ायदा नहीं मिल रहा। 1 माह 2 माह खाएंगे, वो शिफ्ट करेंगे फिर अगली मेडिसिन के ऊपर, वो आ जाती है ग्लूकोफेज 500 mg। इसके मतलब जो हमने 2 माह इलाज करवाया है वो इलाज हमारे कारामद तो नहीं है ना। अगर वो अच्छा इलाज होता, जो हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर पैदा नहीं कर रहा, जो वो हार्मोन इंसुलिन है वो पैदा नहीं ठीक कर रहा, जो हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन शामिल अच्छी तरह नहीं हो रही उसको ठीक करता। लेकिन ये 2 माह तक आपको रखेंगे पेंडिंग मामले के अंदर, इनकी शुगर जैसे बढ़ती है ये आप खाएँगे, जो आपको भूख लगेगी, जो आपका निज़ाम हज़म वो तेज़ हो जाएगा। आपकी जो डाइट वही चल रही पहले वाली, कौन सी, गंदम की रोटी, ब्रेड, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो चल रही हैं, स्टार्ची फूड्स है। 2 माह 3 माह शिफ्ट हो जाएंगे इस मेडिसिन के ऊपर, ग्लूकोफेज के ऊपर। ये वो मेडिसिन है, इसका काम है जो हमारा लीवर के अंदर जो ग्लूकोज बनता है ये लिंक करता है 3 चीज़ों के साथ, पेनक्रियाज, निज़ाम हज़ाम और लीवर, ये तीनों आपस में इंटरलिंक चीज़ें आती है। हम खुराक खाते हैं, जो लबलबा बनता है उसकी रेशो 90% हमारे जो निकलता है पेनक्रियाज के अंदर से। इसके काम होता है जो हमारे जो खारा के अंदर एंजाइम छोड़ देना, ताकि वो अच्छी तरह जाके स्टोमक के अंदर स्टार्च है जो भी फूड वो हजम हो जाए। उसके बाद आती है लीवर का काम, लीवर करता है उसमें से जो सूटेबल जो अच्छी इनकी चीज़ें हैं उस खुराक में से वो अब्जॉर्ब करता है लीवर, उसको मज़ीद करता कराया कि उसमें से निकलता है ग्लूकोज। असली मेन है ग्लूकोज। जो जितनी भी हमारी फूड है जिसके अंदर स्टार्च है, पोटैटोज़ आलूज़ है, चावल है, गंदम की रोटी है, जब ये हज़म होते हैं उसके बाद ये पैदा करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिक एनर्जी है जो हमारे बॉडी को चाहिए होती है, इसके बिना हमारी बॉडी का गुजारा नहीं है, ये लाजमी जूस है। इसको मेंटेन करता है पेनक्रियाज, जो करता है खारिज इंसुलिन, उसकी रेशो 3%। हमारा जो मेन फोकस है वो इस पर होना चाहिए, जो हमारी 3% इंसुलिन पैदा हो रही है बॉडी के अंदर या कम हो गई है उसको चेक करना, वो क्यों कम पैदा हो रही है उसको ठीक करना है, ना कि हमने जो ग्लूकोज लेवल आप हो रहा है हमने उसको अटैक करना है, हमने उसको देखना है। हमारा मेन फोकस है इंसुलिन के ऊपर, आया क्या बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही है, उसकी कितनी क्वांटिटी है और क्यों नहीं वर्क कर रही है अपना, जो शुगर को ग्लूकोज को जो बॉडी के सेल्स के अंदर क्यों नहीं लेके जा रही, जो ज़्यादा शुगर लेवल है उसको जो बड़ी आंत के अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर क्यों नहीं निकाल ली। ये मेडिसिन एक काम करती है, जो ग्लूकोज लेवल अप होता है उसको करती है नॉर्मलाइज, लेकिन जो पेनक्रियाज है वो डे बाई डे मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाता है। गुंजाइश है 3% की। जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो देखती है काज को, हाँ पेनक्रियाज क्यों ख़राब हो रहा है, वो हमारा बॉडी का हार्मोन क्यों डिसबैलेंस होता है। इसके अंदर भी बड़े मज़े की बात है, 2 तरह के सिम्टम पैदा होते हैं। सेम पेशेंट है शुगर के, उसके मेन जो 2 सिम्टम है, एक के अंदर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, भूख कम होती है, वज़न बढ़ता है, भूख कम होती है, और 6 माह बाद साल बाद उसका जो BP लेवल है वो भी अप होना शुरू हो जाता है। क्यों, जो हाई ग्लूकोज है वो करता है इफेक्ट बॉडी के मेजर आर्गन के ऊपर, जिसमें लीवर है, हार्ट है, हमारी किडनीज है। और इन मेडिसिन के अंदर जो एक बहुत बड़े इनके अलमिया हम कह रहे हैं, जब हम मेडिसिन खाते हैं तो ये या तो लीवर का जो वर्किंग उसको भी स्लो कर देती है, और दूसरी या जो किडनी की वर्किंग वो बढ़ाती है, ताकि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो थ्रू यूरिन पेशाब से निकल जाए। लेकिन होम्योपैथी इसके बिल्कुल उल्टा काम करती है, ये देखती है काज को, आया कि शुगर लेवल क्यों अप हो रहा है। नंबर 1 हमारी खुराक है, उसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये आया कि वरासती डिजीज़ आ रही है पेशेंट के अंदर, या इसका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से आ रही है, हम उसको मेंटेन करेंगे। फिर हम आएंगे पेनक्रियाज के ऊपर, हम उसके हार्मोन को ठीक करने के लिए देखते हैं मेडिसिन कौन सी है। होम्योपैथी के अंदर तकरीबन कोई अराउंड अबाउट 50 मेडिसिन ऐसी हैं जो शुगर को डील करती है। इसके अंदर होती है सिम्टम के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से, एनाटॉमी के हिसाब से हम देखा जाता है सारा, फिर निकलती है मेडिसिन, और निकलती 2 से 3 मेडिसिन है। और 3 माह के बाद हमारी जो मेडिसिन वो कम होती है,
اس کے اندر جو ہمارا شوگر لیول مینٹین ہوتا ہے، جو میجر سائڈ افیکٹ وہ نہیں ہوتے، اور جو ہماری میڈیسن وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر میڈیسن کی جو پوٹینسی طاقت ہے وہ بڑھنا، اس کا جو مین کام ہے، اس کا جو یہ لیور کو کرتے ہیں اسٹیمولیٹ، جو لیور کو جو نا کرتے اس کے اندر گلوکوز بن رہی ہے اس کو کرتی ہے ریڈیوس، آپ گلوکوز کم پیدا کرو. اور یہ ایک میڈیسن ہے گلیپیپینوائڈ، اور اس میڈیسن کا کام ہے اسٹیمولیٹ ٹو پینکریاز، کہ اس کی پہلے وہ بیمار ہو رہا ہے پینکریاز، سمٹم ہوتا ہے وہ شرنک ہوتا ہے پینکریاز، سکڑ رہا ہوتا ہے، سمٹم ہوتا ہے اس کے اوپر ایسی سویلنگ ہو، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. یہ میڈیسن اس کو ٹھیک نہیں کرے گی بلکہ اس کو ابھارتی مزید، آپ پیدا کرو انسولین. اگر تو وہ اس کی اوپر انفلیمیشن آ رہی ہے، یہ اس کو مزید اسٹیمولیٹ کرے گی، تو 6 ماہ بعد وہ بالکل ہی اب کام کرنا چھوڑ دے گا. پھر آپ کو کیا کہیں گے فزیشنس، اب آپ کے باڈی کے اندر انسولین لیول بالکل نہیں ہے، اب آپ یہ انسولین کے اوپر، اب آپ کا کوئی ذرا ساری عمر انسولین کے اوپر ہی ہے. یہ علاج تو اس کو ہم نہیں کہتے، علاج تو وہ ہے جب ہم شروع کریں علاج 2 ماہ بعد جو ہماری ڈیزیز شروع ہو رہی ہے وہ وہاں رک جائے یا نیچے کو آئے. لیکن جو ایلوپیتھک ہمارا ان کے سسٹم، اس کے اندر علاج یہی سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں بس جی ہم کھا رہے ہیں جی، ہم نے یہ میڈیسن ہم کھا رہے ہیں 6 ماہ سے 1 سال سے ہم ٹھیک ہے، ہمارے جو ایکسٹرا جو ہوتی ہے فوڈ چینجنگ وہ بھی نہیں کرنی پڑتی، ہم جو گولی کھا لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے پھیلا ہوا معاشرے کے اندر ہومیوپیتھی بہت سلو طریقہ علاج ہے. اور میرے اپنے ان کے 200 میں ایسے لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے انسولین لگا رہے ہیں. اگر تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہت سلو ہے، یہ اچھا کام نہیں کرتا، تو پھر تو یہ جو 20 سال میڈیسن کھانے کا نام تو علاج تو نہیں ہے، یا اس کا وہ ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے. 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ ہم علاج کریں ٹھیک ہو جائے پھر تو اچھا ہے. اگر ہم لگاتار میڈیسن پہ ہی زندہ رہنا ہے تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے ڈائٹ کے اوپر اور متبادل طریقہ علاج کے اوپر ہم جائیں، جو ہم اپنی جو ہمارے ڈیزیز کے بارے میں ہم پوچھیں بتائیں. تو ہومیوپیتھی میں اس کا بہت اچھا علاج ہے، لیکن ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں بس ہم جہاں لگیں وہیں ٹھیک ہے. یہ ایک ہماری قوم کا المیہ ہے، ہم متبادل میں نہیں جاتے. فوڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو کھا رہے ہیں وہ بے شک خراب ہے یا ٹھیک ہے، جیسے ہم کھا رہے ہیں چکن اچھا ہے یہ برا ہے ہم وہ بھی کھا رہے ہیں. اس طرح ہم طریقہ علاج وہ کہتے ہیں جب ہم نے ایلوپیتھی کروانا ہے، لیکن ہومیوپیتھی بہت بڑی سائنس ہے. یہ کاز کو لیتی ہے، کاز کو لینے کے بعد سمٹم لیتی ہے، اس کی حساب سے دی جاتی ہے میڈیسن. جیسے شوگر کے پیشنٹ کے اندر 2 چیزیں زیادہ واضح آتی ہے، ایک کے اندر جو شوگر شو ہوتی ہے بلڈ کے اندر، ایک کے اندر ایک پیشنٹ کہتا ہے مجھے شوگر ہوگی، میرا جو نا نظام میں جو پیشاب کا یورینری سسٹم ہے اس میں انفیکشن آ رہی ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اور میرا وزن وہ بھی کم ہو رہا ہے، اس کی میڈیسن اور آئے گی ہمارے جو تھوری کے اندر. ایک پیشنٹ کو کہتا ہے میرا بی پی بھی اپ ہو رہا ہے، جو میرا تھائرائڈ سسٹم بھی وہ ڈسٹرب ہو گیا، میرا ہارٹ کی پلپیٹیشن وہ بہت زیادہ ان کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے. ہم اس کو بھی ٹھیک کریں گے شوگر کے ساتھ ہی، انہی میڈیسن کے ساتھ. لیکن ایلوپیتھی میں کیا ہوتا ہے، آپ کو 6 ماہ بعد یہ 3 میڈیسن کھلائی جانے کے بعد انسولین پہ لگا دیں گے، ساتھ کہیں گے آپ کا بی پی اپ رہتا ہے، آپ نے بی پی کی میڈیسن کھانی ہے. اور 25 سال بعد آٹومیٹکلی آپ کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے. بی پی کی میڈیسن وہ کیا کرتی ہے، بی پی آپ وہ آپ نے ٹیبلٹ لی، اس کے بعد آپ کو بار بار یورین آیا، بی پی لو ہو گیا. اور اس پہ سوچا جائے اور جو ہومیوپیتھی کی طرف آیا جائے، اس علاج کو پڑھایا جائے، یہ بہت اچھا سسٹم ہے. اس کے اندر میجر جو میڈیسن ہے اس کو میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہے الیگزینا میڈیسن. وہ الیگزینا بیسیکلی اسٹارچی میڈیسن ہے، جو جتنے بھی ہمارے فوڈ ہم کھا رہے ہیں اسٹارچ بیس، اس کی وجہ سے جو باڈی کے اندر پیدا ہوتی ہے ریزسٹنس انسولین کی جو ہوتی ہے، ان کے پینکریاس تو پیدا کرتا ہے انسولین، لیکن وہ بلڈ کے اندر ابزارب نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے. ساتھ جو ہوتے ہیں بیڈ افیکٹ ہمارے فوڈ کے جو ہم کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو گندم کے جو اثرات ہوتے ہیں نیگیٹو اثرات، اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے لگزینم. اس کے ساتھ 2 میڈیسن آتی ہیں، اور ایک ہے آرسینک بروم، یہ کرتا ہے کنٹرول جو ہمارا شوگر لیول ہے بلڈ کے اندر اس کو مینٹین کرتا ہے. دوسری ایک میڈیسن ہے اسلوفاس اور چائنا، یہ کرتی ہے ویکنس. اگر پیشاب کے اندر آپ بہت زیادہ آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے، آپ کی باڈی کے اندر ویکنس آ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے. بیسک جو میڈیسن ہے وہ ہوتی ہے سمٹم بیس. یہ کچھ ہے مین میڈیسن جو ہمیں دیتے ہیں پیشنٹ کو اس کے ڈیزیز کے حساب سے. باقی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ میرے پروفیشن ہے، میں ایسے ایسے کام کرتا ہوں، مجھے شوگر ہو گئی ہے. جو آفس پرسن ہے جس کے کام آفس کا ہے، اس کا وہ بیٹھتا ہے، اس کی ورکنگ نہیں ہے، اس کو بھی شوگر ہو جاتی ہے، اس کو پراپر جو کھانا وہ ہضم نہیں ہوتا. ایک پرسن ہے جو اس کو اتنی سٹریس لی اس بندے نے
उस परेशान है, उसको जॉब के स्ट्रेस है, उसके घर के स्ट्रेस है, उससे भी अपना शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ता है टेम्परेरी, वो एकदम बढ़ेगा डाउन हो जाएगा। जैसे उसकी जो तबीयत के अंदर कुछ बेहतरी आएगी, सोच के अंदर जो उसकी टेंशन कम होगी, तो उसका जो लेवल है शुगर वो डाउन नॉर्मल हो जाएगा। जिन लोगों की शुगर आती है परमानेंट अप रहती है, इंसुलिन लगाते हैं, तो वो आते हैं टाइप 1 के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो हमारा पैनिक्रियास के 3% हार्मोन और बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होते, उसको इंसुलिन लगानी पड़ती है। और टाइप 2 की जो केसेस के अंदर होम्योपैथी 80% तक केस को कवर कर लेती है विदिन 3 मंथ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपको तफसील से बताएंगे। जनाब मोहतरम डॉक्टर सुहेल साहब डायबिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ पेशेंट के मुख्तलिफ़ अदवार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और साथ में उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफिंग दी। ऐसे ही है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जब हमारे जिस्म में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो भी हम एलिमेंट यूज़ करते हैं शुगर के लिए एलोपैथिक का, तो वो हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिक़दार बढ़ा देते हैं, और शुगर लेवल जो बढ़ा हुआ होता है हमारे जिस्म की ज़रूरत से वो ज़्यादा होता है, तो वो इंसुलिन उसे हमारे जिस्म में मौजूद प्रोटॉन में धकेल देता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। फालतू जो शुगर है वो उस प्रोटॉन में धकेल देता है, जो बाद में हमारे लिए फ़ैट्स का और दूसरे मामलात का मूजब बनती हैं। तो इसी हवाले से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब की खिदमत में कि वो आएँ और डायबिटीज़ के हवाले से अपने मुफीद ख़यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर इमदाद हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हाज़ा। कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हर दफ़ा बुलाते हैं और मुझे हौसला अफजाई भी देते हैं, मुझे हिम्मत भी देते हैं और मुझे मज़ीद पढ़ने का मौका भी देते हैं। मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं डॉक्टर सुहेल साहब ने कि जो मैं बयान करूं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, आउट क्लास लेक्चर डॉक्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, नॉलेजेबल। आज का जो मौजू जो दिया गया है या जिस पे हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम में से जितने लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उनमें से पेशेंट कितने हैं डायबिटीज़ के? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक हो गया जी। तो हम में से 7-8 अफराद जो है ना, हम डायबिटीज़, मेरे समेत, मैं भी डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, लेकिन अभी तक मैंने मेडिसिन कोई भी नहीं खाई इस सिलसिले में। कोई किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खाता मैं डायबिटीज़ के लिए। तो तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को, डॉक्टर हैनीमन, सैमुअल हैनीमन का बर्थडे मुबारक हो, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करके चले गए, बहुत बड़ा काम। एक ऐसा आर्ट हमें दे गए, एक ऐसी साइंस हमें दे गए जिससे हम मरीज़ों की फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। डायबिटीज़, व्हाट इज़ द डायबिटीज़? डायबिटीज़ है क्या? शुगर है क्या? ये क्यों होती है? इसकी रीज़न क्या है? असल चीज़ ये है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन मिक़दार है वो अप्स एंड डाउन क्यों होती है, इसकी बढ़ने की वजह क्या है और इसकी कम होने की वजह क्या है, क्यों होती है। शुगर बढ़ जाए तब भी मौत, शुगर लो हो जाए तब भी मौत।
ہماری باڈی میں مینٹین رہے گی تو کام ٹھیک رہے گا، اگر مینٹین نہیں ہے تو ہم شوگر پیشنٹ ہیں، یہی کہا جاتا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ شوگر ہوتی کن لوگوں کو ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کو شوگر پیشنٹ جو بنتے ہیں؟ بینگ اے ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ شوگر ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی بیسک فیملی ہسٹری ٹیوبرکلوسس ہو۔ آپ 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیک پہ نظر اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اپنی فیملی ہسٹری میں ٹی بی ضرور نظر آئے گی۔ آپ کی والد، والدہ، چچا، تایا، خالہ، ماموں، پھپھو، نانا، نانی، دادا، دادی یا بہن، بھائی، کسی نہ کسی کو ٹی بی ضرور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور لازمی بات ہے، آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیں، 6-7 جو پیشنٹ آپ بیٹھے ہیں، شوگر لیول کے جو پیشنٹ بیٹھے ہیں، یہ تھوڑا سا اپنے پیچھے جائیں۔ شوگر ایک ہارمونز ہے، ہماری باڈی کا جو نظام ہے نا، جس طرح ایک گاڑی انجن آئل کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح ہماری باڈی ہارمونز کے بغیر نہیں چلتی۔ سیم ایسے ہی پینکریاٹ ایک ایسا ہارمونز ہے جو ہماری باڈی کے اندر شوگر لیول کو مینٹین رکھتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مٹھائی کھائیں، چاول کھائیں، گوشت کھائیں، دب رکھو، کم نو ٹینشن ہی کوئی نہیں، ویکھیا جائے گا بعد ہے، ان تمام چیزوں کو لیول پہ رکھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو مکس رکھنے کے لیے، ہماری باڈی کے اندر شوگر لیول کو بہتر کرنے کے لیے جو پرزا کام کرتا ہے باڈی کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالی سبحانہ نے فٹ کیا ہے اس جسم کے اندر، ایک چھوٹا سا ہارمونز ہے جس کو پینکریاٹ کہتے ہیں۔ وزن کے حساب سے آئی تھنک میرا خیال ہے کہ 2-4-5 گرام کا ہی ہوگا، بہت بڑا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا سائز نہیں اس کا، لیکن وہ 5 گرام کا ہارمونز جو ہے وہ ایک 2.5 من کی لاش کو ایسے کنٹرول کرتا ہے کہ جیسے کرنے کا حق ہے۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، شوگر یا ڈائبٹیز، ماحول بڑا اثر کرتا ہے، انوائرمنٹ بڑا اثر کرتی ہے، آپ کے گھر کا ماحول بڑا اثر کرتا ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اثر کرتا ہے، آپ کے زندگی کے معاملات بڑے اثر کرتے ہیں، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، کاروبار، بزنس، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ بن کے بنتی ہے شوگر۔ صبح ناشتہ نہیں کرنا، کیا ہوتا ہے جی؟ ویٹ بڑھ جائے گا، کوئی ٹینشن نہیں، دوپہر کو دب کے کھا لو، ٹینشن کوئی نہیں، پھر شوگر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کام میں بزی ہے، باڈی کا لیول، ٹمپریچر لیول باڈی کا جو انسولین لیول ہے ہمارا، وہ گرتا چلا جاتا ہے یا بھوکے رہنے کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بار بار جب آپ کا پینکریاٹ بار بار ڈسٹرب ہوگا، اس کی ریزن بنے گی شوگر۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ سے زمین پر بھیجا ہے جس کو کہتے ہیں جنت۔ ہم سب جنت کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جس کی مثال یہ ہے، ایک چھوٹی سی چڑیا جس کا وزن میرا خیال ہے 30 گرام سے زیادہ نہیں ہوتا، طوفانی بارش، سخت سردی، برف پڑ رہی ہوگی، وہ درخت کی چوٹی پہ بیٹھی ہوتی، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ اس زمین کی ہے، اس کو پیدا اللہ تبارک و تعالی سبحانہ نے اسی زمین کے اوپر کیا ہے۔ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہلکی سی سردی آئی گھس جاؤ کمبلوں میں، ہیٹر بھی لگا لو، پھر بھی سردی سے کانپ رہے ہیں۔ کیوں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی سبحانہ نے جو باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کیا وہ ہمارے مطابق کیا ہے، ہم وہاں سے یہاں آئے ہیں،
اور یہاں آگے جب ہم اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے، چینجز لائیں گے، جب ہمارا باڈی کا سسٹم جو ہے وہ چینج ہوگا، تو ہم جو جن بیماریوں کا شکار ہوں گے ان میں سب سے پہلی مرض جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ انوائرمنٹ چینج ہوگی، ہمارا کھانا پینا چینج ہوگا، ہماری باڈی کے اندر آپ بلیو کریں کہ بغیر میڈیسن کے آپ اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی باڈی کو یا اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ درست کیسے کریں گے؟ انسان کو اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا سلیقہ بتا دیا گیا، اس کو طریقہ بتا دیا گیا، کتنے بجے اٹھنا، کتنے بجے سونا، سارا ٹائم ٹیبل، ٹائم فریم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایک جو انسان ہے یا ایک مسلمان جو ہے وہ اتنے بجے سوئے گا، اتنے بجے اٹھے گا، یہ کام کرے گا تو وہ بالکل فٹ رہے گا۔ اگر ہم رات کو سوتے ہیں 3 بجے اور دن کو اٹھتے ہیں 1 بجے تو ڈائبٹیز ہونی چاہیے، میرا خیال ہے ہونی چاہیے جی، تو اور ہوتی بھی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ نماز عشاء پڑھو اور سو جاؤ، فجر سے پہلے اٹھ جاؤ، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جانوروں کو نہیں ہوتی شوگر، کیونکہ وہ صبح ارلی مارننگ اٹھتے اور ٹائم سے سوتے ہیں، اپنا کام کر کے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہی ایک کاز ہوتی ہے، یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو سیٹنگ اس طریقے سے بنا لیا گیا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ صرف ہم ہیں جو اس حکم کے تابع نہیں رہتے، ہم نے اپنی من مانیاں کی ہوئی ہیں اور جو ہے میڈیسن کی طرف یا بیماریوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، اس کو بیماری تب لگتی ہے جب وہ اوور ہو جائے، اوور ایٹنگ ہوگی، زیادہ کھانا ہو گیا، پیٹ بھر کے ہو گیا۔ میڈیکل کی روح کے مطابق، میڈیکل کے مطابق ایک انسان کی جو خوراک ہے وہ سب کچھ کھا لے۔ ہماری باڈی کو ہر چیز چاہیے، نشاستہ بھی چاہیے، منرلز بھی چاہیے، وٹامنز بھی چاہیے، ہمیں وٹامن ای چاہیے، ڈی چاہیے، سی چاہیے، بی چاہیے، بی کمپلیکس چاہیے، لیکن ہماری جو کوشش ہوتی ہے، کھانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بس اب کھا لو، پتہ نہیں دوبارہ ملے گا کہ نہیں۔ مثلا شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہم اتنا کہ گوشت کھا لیتے ہیں کہ دوبارہ شاید پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے بھی ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ شاید دوسرے ٹائم کا ملے گا کہ نہیں۔ آپ سنت کے مطابق، طریقہ کے مطابق جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق چلیں، اگر ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر بتانا۔ مثلا 3 علاج ہیں شوگر کے جو بغیر دوائی کے آپ کو ٹھیک کر دیں گے۔ 3 علاج۔ فرسٹ آف آل، زیادہ چلنا، پیدل چلیں۔ شوگر مریض آپ 1 سے 1.5 کلومیٹر کی اپنی روٹین بنا لیں کہ میں نے صبح ارلی مارننگ پیدل چلنا ہے، میری یہ واک ہے، میں نے چلنا ہے، ہر حالت میں چلنا ہے۔ صبح ارلی مارننگ نماز کے ٹائم اٹھے، نماز پڑھے اور پیدل چلے 1 سے 1.5 کلومیٹر۔ رات کے ٹائم سونے سے پہلے پیدل چلنا، واک کرنا۔ روٹی کھا کے، کھانا کھا کے، ہماری کوشش ہوتی کھانا ادھر کھانا کھایا اور اسی بستر ہلا بھی نہیں، اٹھنے کی مزاحمت بھی ہم گوارا نہیں کرتے، وہاں سے ادھر ہی سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ رات کو کم از کم ½ کلومیٹر پیدل ضرور چلیں۔ باہر نہیں جا سکتے، گھر کی سیڑھیوں کے اوپر ہی چڑھنا شروع کر دیں، گھر کی چھت پہ چلے جائیں، آپ واک کریں، جس کو ہم واک کہتے ہیں۔ اب ہمیں پوچھا جائے کہ جی یار سارا دن تو ہمارا واک ہی ہوتی ہے جی، ادھر اٹھ گئے ادھر چلے گئے، نہیں، وہ آپ کا کام ہے۔ جو سارا دن آپ کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کی محنت ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ آپ اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں۔ جو اپنی باڈی کو، اپنے آپ کو آپ ٹائم دیں گے، وہ آپ کا علاج ہے۔ ایک ٹائم ایسا ضرور رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ، بے شک وہ پورے دن کا 15 منٹ رکھیں، وہ بے شک پورے دن کا ½ گھنٹہ رکھیں،
آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ٹائم دیں، جس میں بالخصوص موبائل سوئچ آف کر کے سائڈ پہ رکھ دیں، ٹی وی بند کر دیں اور بچوں سے پوچھیں تم نے کیا کیا، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، تمہیں کیا چاہیے۔ جب آپ اپنے مینٹلی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ سٹریس فری ہوں گے، بائی گاڈ شوگر نہیں ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو جا کے گھر میں پوچھتے ہیں بچوں کو کیا بیٹا آج آپ نے کیا کیا، صرف ڈانٹتے ہیں، اوے تو یہ کی کیتا جے، اوے تو اس طرح کو کیا ہے، ادھر کیوں گیا جی، اس طرح نہیں۔ بچوں سے پوچھیں گے، اپنے معاملات کو درست کریں گے، آدھا گھنٹہ کم از کم اپنے پورے دن میں سے آپ اپنے بچوں کو دیں، بیوی کو دیں، اپنے بچوں کو دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلیں، شوگر نہیں ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے۔ اس کے بعد کھانا بھوک رکھ کے کھائیں۔ مثلا اگر آپ کو بھوک لگی ہے 3 روٹیوں کی تو آپ 2 کھائیں گے، آپ کو بھوک لگی ہے 1.5 روٹی کی آپ 1 کھائیں گے۔ سارا دن کھاتے رہو، بار بار کھاتے رہو، لیکن بھوک رکھ کے کھاؤ۔ ایک ہی وقت میں 4 روٹیاں کھانے سے بہتر ہے دن میں 10 دفعہ کھا لو، آدھی آدھی کر کے، آپ ٹھیک رہیں گے۔ نہ ہائی بلڈ پریشر ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ دمہ ہوگا، نہ انزائٹی ہوگی، نہ ڈپریشن ہوگی۔ سب سے مین وجہ گیسٹرک ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے امیونم سسٹم کو ایسا تروڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے، ایسا خراب کرتا ہے، جس سے انزائٹی بھی ہوتی ہے، جس سے ڈپریشن بھی ہوتی ہے، جہاں سے باقی معاملات خراب ہوتے ہیں وہاں سے پھر ہمارا جو پینکریاٹ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ پھر اب آگے آتے ہیں شوگر پیشنٹ کی طرف۔ یہ تو وہ چیز تھی نا جس سے ہمیں بچا جا سکتا تھا، اب ہم کسی بھی وجہ سے شوگر پیشنٹ بن گئے ہیں۔ میں آج میڈیسن نہیں بتاؤں گا آپ کو، میڈیسن کے لیے آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ میں صرف آپ کو وہ چند چیزیں بتاؤں گا جس کے لیے آپ خود اپنی شوگر کو کنٹرول کریں گے بغیر ڈاکٹر کے، ٹھیک ہے جی۔ میڈیسن نہیں بتاؤں گا، میڈیسن کے لیے آپ جتنے بھی لوگ ہیں جس کو بھی شوگر ہے وہ اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس کے دوسرے علاج کی طرف۔ اس کا ہم نے علاج کیا کرنا ہے، اس کو ہم مینٹین کیسے کرنا ہے۔ صبح کے ٹائم آپ ناشتہ کریں فروٹس کا، سائلٹس کا ناشتہ کس سے کرنا ہے؟ جتنے بھی فروٹس موسم کے پھل، موسم کے مطابق جو پھل ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، ایک ہی جگہ پہ کاٹ لیں، بے شک آدھا سیب لے لیں، 1 کیلا لے لیں، 1 امرود لے لیں، یا جو بھی موسم کے مطابق پھل ہے، ناشتہ آپ نے اس کا کرنا ہے۔ ان سب کو ایک ہی جگہ پہ کاٹ لیں، مکس کریں اور وہ کھا لیں۔ یہ صبح کا آپ کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ 2 کھجور ہونی چاہیے آپ کی۔ اب دیکھیں نا، ادھر سے شوگر اور ادھر سے کھجور۔ 1 چمچ شہد ہونا چاہیے، اس کے ساتھ 1 چمچ زیتون کا تیل ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحانہ نے قرآن کریم کے اندر لکھ دیا ہے، باخدا اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ انجیر کا، زیتون کا، شہد کا ذکر اللہ نے قرآن میں لکھا ہے، اس سے نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو صبح کا ناشتہ جو ہے آپ اپنا چند 1 فروٹ سے کریں گے، استعمال کر کے دیکھیں، آزمائش شرط ہے، کل سے سٹارٹ کریں، ٹھیک 15 دن بعد ڈاکٹر صاحب کو رپورٹ دیں، میرا نمبر ان کے پاس موجود ہے، بلکہ آپ سب کے پاس بھی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ تبدیلی آئی ہے، میڈیسن چھوٹی ہے، نہ میڈیسن لو ہو تو پھر شوگر لو ہو تو مجھے بتانا۔ جی 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 سر، میں آپ کو اس کے اوپر بھی میں آؤں گا، میں انشاءاللہ میں پورا بتا کے جاؤں گا، جتنا میرے پاس بڑا مخصوص سا ٹائم ہے، لیکن آپ کی محبت ہے کہ جو آپ کھینچ لاتی ہے، تو میں آپ کو بتا کے جاؤں گا اس کا طریقہ کار بھی کیا ہے۔ فرسٹ آف آل، صبح کا ناشتہ آپ نے کس سے کرنا ہے جی؟ فروٹ سے۔ فروٹس کتنے ہونے چاہیے؟ مکس فروٹ، 2-3 موسم کے مطابق صبح کا ناشتہ۔ اور یہ نہیں کہ پھر بھی کلو کٹ کے بہ جاؤ، ایدہ نہیں، پنجابیاں والا صاحب نہیں کرنا کہ بھی کچھ کٹھا ہی کون ڈاکٹر نے کہا تھا کلو کٹ کے بہ جاؤ، خیر ہے کھاؤ انہوں، نہیں، ہر چیز کا 1-1 دانہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے کھانا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا صبح کا ناشتہ۔ اب آتے ہیں دوپہر کے ٹائم، سائلٹ لے لینا آپ نے، گاجر، مولی، شلجم، چکندر، لیمبو، پیاز، ٹماٹر، جو بھی چیزیں ہیں آپ کا سائلٹ ہے،
इन सब को मिक्स कर लेना, थोड़ा 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 डाल के मिक्स करके नींबू डालें और उसको चम्मच के साथ खाएं, चम्मच के साथ खाएं। ये आपका दोपहर का खाना होना चाहिए। साथ रोटी भी खाएं, ये नहीं कि रोटी में मना कर दी थी थानू, लेकिन है कि पहले सैलेड खाएं, उसके बाद अपनी भूख के मुताबिक रोटी खाएं। रात को सैलेड लाजमी खाएं खाते वक्त, सोते वक्त, और पैदल चलें। ये आपका जो तरीक़ेकार होना चाहिए पूरे दिन का। अब आते हैं कि जो लोग मेडिसिन लेते हैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया डैनल होगी या ग्लूकोफेज होगी। दुनिया के अंदर 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे टैबलेट चलती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गोलियाँ चलती हैं। वो इंसुलिन नहीं लानी देखिए कितने कुछ होना जाए इंसुलिन नहीं लगानी भी आपने, खबरदार कुछ हो जाएगा। गोलियां 5 mg से स्टार्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर सोहेल साहब ने बताया 500 तक चले जाते हैं, फिर 1000 तक हम चले जाते हैं। 1000 तक चले जाते हैं। शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती। हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए, जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। मसलन शुगर की वजह से हमने दूध छोड़ दिया, शुगर की वजह से गंदम की रोटी छोड़ दी, शुगर की वजह से दही छोड़ दिया, शुगर की वजह से चावल छोड़ दिए, गोश्त छोड़ दिए, ये सारा कुछ हमने छोड़ दिया। शुगर की वजह से हमारी बॉडी अंदर से कमज़ोर हो गई। जब वो कमज़ोर होती है तो जब जो भी कमज़ोर हो जाता है तो ताकतवर उसके ऊपर हैवी हो जाता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो शुगर जो है ना वो हमारे ऊपर हैवी होती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद जो अगली स्टेज है वो हाई ब्लड प्रेशर या किडनी फेल, 2 ही काम होते हैं। या यूरिन के मसाइल आते हैं, या गुर्दों के मसाइल आते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर होता है, या हार्ट डिजीज़ हो जाती है, या हमारा लीवर जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है। दुनिया के अंदर पैदा होने वाले बच्चे से लेके मरने वाले बूढ़े तक जो लोग होते हैं वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। और इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कम इज़ कम, जहां आपने 10 साल, वैसे तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जहां आपने 10 साल जीना है वहां आप 20 साल तक ज़रूर चले जाते हैं। क्यों कि इंसुलिन लेने से हम सब कुछ खाते पीते रहते हैं, सब कुछ खाते हैं, दूध भी पी लेते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी जो है ना वो मिलती रहती है। ये जो चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके गोश गुजार की। इंसुलिन लगाने वाले लोग एकदम इंसुलिन नहीं छोड़ेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे एकदम। अगर एक बंदा पिछले 30 साल से ग्लूकोफेज खा रहा है तो उसको एकदम नहीं छोड़ेगा। ये तजर्बा बड़ा नाकाम होता है। इधर से हम होम्योपैथिक दवाई स्टार्ट करते, उधर से ग्लूकोफेज छोड़ देते, अगले दिन शुगर हाई कहते हैं कि होम्योफेल है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि अगर आप पिछले 30 साल से ग्लूकोफेज खा रहे हैं या डैनल खा रहे हैं या जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं पिछले 30 साल से, वो उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करेंगे। जहां आप सुबह शाम टैबलेट लेते हैं वहां उसकी आधी मिकदार सुबह आधी शाम को करेंगे, फिर आप उसको और कम करेंगे और कम करेंगे और कम करके करके आहिस्ता 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 उसको छोड़ने का जो तरीक़ेकार है वो कम इज़ कम 3 से 4 माह के अंदर आप एलोपैथिक मेडिसिन को ख़त्म करेंगे, साथ होम्योपैथिक को स्टार्ट रखेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना वो कभी भी आपके शुगर का इलाज नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। आप एलेक्सॉन दे लें, आप साइजीजियम दे लें, आप स्टेगमेटा दे दें, आप एसिड फास्ट दे दें, आप जमनेमा स्लेवा दे दें, इवन जितनी मर्जी मेडिसिन दे दें, हाई लेवल शुगर को नीचे कंट्रोल नहीं करती, नहीं होता, हम फेल हो जाते हैं। क्यों कि हमें तरीक़ेकार का नहीं पता। तरीक़ेकार यही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप दें
اگر کوئی ایک پیشنٹ پچھلے 20 سال سے 10 سال سے 15 سال سے میڈیسن یوز کر رہا ہے، انسولین لگا رہا ہے، گلوکوفیج کھا رہا ہے، وہ ڈینیل کھا رہا ہے، اس کو اگر وہ 20 سال سے کھا رہا ہے تو کم از کم 4 مہینے تو اسے دینا چھوڑنے کے لیے. ادھر سے اس کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائے. ادھر سے ہومیوپیتھک میڈیسن ہمارے لب لبے کی مرمت کرتی ہے، لب لبے کو صحت یاب کرتی ہے. پینکریاٹک جو ہمارا شوگر لیول بناتا ہے اس کو صحت یاب کرتی ہے، اس کو پاور دیتی ہے، اس کو طاقت دیتی ہے تاکہ ہماری باڈی کے اندر گلوکوز لیول کو، انسولین لیول کو مینٹین رکھے، کنٹرول رکھے، اس کو بنائے بھی اور اس کو لیول میں بھی رکھے. یہ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کا کمال. باقی اگر آپ کہیں جی ہومیوپیتھی میں اس چیز کا علاج ہے یا ایلوپیتھی میں اس چیز کا علاج ہے، کسی میں بھی کوئی علاج نہیں ہے. علاج صرف اور صرف آپ کی اپنی تبدیلی کے ساتھ ہے. جب تک آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے شوگر نہیں ختم ہو سکتی. شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امداد صاحب کا. کافی سیر حاصل گفتگو اپنے علم سے ہمیں مستفید کر رہے تھے. جی جی اچھا، اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اصل میں ہماری ول پاور جو ہے، ہماری خود کی تبدیلی جو ہے، وہی ہمیں صحت کی طرف گامزن کر سکتی ہے. تو اس میں ہومیوپیتھک کا کردار اور ایلوپیتھک ٹیبلٹس، اس میں ڈیفرنٹ یہی ہے کہ آپ کی ایفرٹ، ہومیوپیتھک کی معاونت آپ کو بالکل صحت مند کر سکتی ہے. جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے اس میں آپ کا پینکریاز ایکٹیو نہیں ہوگا. جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس میں اتنی ایبلٹی ہے، اس میں اتنی پاور ہے کہ آپ کے پینکریاز کو دوبارہ ایکٹیو کر سکے، پہلی صورتحال میں لے کے آئے. تو اس لیے ہمارا مشن ہے انسانیت کی فلاح، آپ کی صحت ہمارا مقصد ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو خود انوالو ہونا ہے، آپ کو خود اپنے آپ کے لیے اٹھنا ہے، اپنی معمولات زندگی ان کو ایک ترتیب میں لے کے آئیں. اللہ رب العزت اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کاربند ہونا چاہیے. جیسے ابھی یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس میں نے ایک واٹس ایپ پہ، وہ کوئی غیر مسلم ہے جس نے یہ بات بتائی. اگر مسلمان ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں کیا بات ڈیلیور کر رہا ہوں. وہ کرونا کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے پچھلے پاؤں کھڑے کر لیں، پاؤں کھڑے کر لیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وجود کی لمبائی کے مطابق آگے پھیلا کے رکھ دیں زمین پہ، اور اپنا ماتھا دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں اور لمبے لمبے سانس لیں. اس سے آپ کے پھیپھڑوں میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ معاملات ہیں وہ سارے نکل جائیں گے اور آپ صحت مند ہو جائیں گے. وہ اللہ کا بندہ ہمیں ایکسرسائز دے رہا تھا، سجدے کی ایکسرسائز وہ ہمیں دے رہا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اور پیارے حبیب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے وہ ہماری پورے جسم کی ایکسرسائز ہے. آپ ایک دن میں 5 نمازیں ان کی رکعتیں دیکھ لیں اور ایک رکعت میں 2 سجدے دیکھ لیں، کرونا سے ایسے بچ گیا. اسی طرح آپ اپنی خوراک، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ رات کو جلدی سونا، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی رات کو عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، اور ساتھ ہی صبح جلدی اٹھنا ہے. بلکہ تاکید ہے کہ تہجد کے لیے اگر اٹھ سکتے ہو تو جلدی اٹھیں. اور اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم اپنی نیند پوری کرنے کے لیے سوتے ہیں تو میں رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلا حصہ رات کو 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک 3 گھنٹے کا حصہ، اس میں ہمارے دماغ کو 80% سکون مل جاتا ہے. جو ہمیں توانائی چاہیے نیند کی حالت میں
وہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک 80% ہمیں پرووائڈ ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اور جو 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک کا وقت ہے اس میں بقایا 15% ملتی ہے۔ 15% جو توانائی ہے وہ 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک مل جاتی ہے، اور 3 بجے سے لے کے صبح تک جو ہے وہ صرف 5% ہے۔ یہ تحقیق ہے WHO کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ تحقیق ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دی۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے چینج کریں گے، تبدیلی لائیں گے اپنے آپ میں، اپنی خوراک میں تبدیلی لے کے آئیں گے، اپنی عادات میں تبدیلی لے کے آئیں گے، تو ہم ان بیماریوں سے بچتے جائیں گے۔ ہمارا مشن، ہومیوپیتھک آرگنائزیشن کا مشن یہی ہے، اپنی دوائی نہیں ہم نے بیچنی، ہم نے آپ کی صحت کو مقصد بنانا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہم نے آج ہمارے ساتھ 10 ساتھی جڑے ہیں، 15-20 ساتھی جڑے ہیں، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، دوسرے شہروں تک پھیلانا ہے۔ جیسے ہماری آرگنائزیشن نے پاکستان میں پہلا کینسر ہاسپٹل بنایا ہے اور کینسر کے حوالے سے ہماری ریسرچ جاری و ساری ہے، اسی طرح ہم پاکستان سے ڈائبٹیز کو بھی دور بھگائیں گے، پاکستان کو ڈائبٹیز فری بنانے کا مشن لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتیں، والسلام۔ ہاں جی، میرے دوست نے سوال کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کینسر کے حوالے سے پاکستان میں گجرانوالہ اور مرید کے درمیان بائی پاس پہ ہومیوپیتھک آرگنائزیشن کی جانب سے کینسر کا ہاسپٹل بن چکا ہے اور وہ آپریشنل ہے، ایکٹیو ہے، اپنا کام جاری و ساری ہے اس کا، اور اس کا سب کیمپس جو ہے وہ لاہور میں شادرہ کے مقام پر بن چکا ہے۔ جس کسی مریض نے، جناب ڈاکٹر صاحب، دوست احباب آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے بعد آپ کو دوبارہ کال کروں گا۔ اچھا، تو کینسر کے حوالے سے وہاں پہ مریضوں کو فری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، رہائش کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات بھی، میڈیسن کے حوالے سے بھی۔ رہائش میں تھوڑے سے معاملات درپیش ہوتے ہیں لیکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تمام سہولیات دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہم ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے یہ ہم نے اویئرنیس لیکچر پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اس میں آپ کو پراپر ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی خوراک میں یہ چیزیں ترتیب سے لے کے آنی ہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو صحت کی طرف گامزن کر سکیں۔ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ شوگر فری جو آٹا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہم پرووائڈ کریں آپ کو میڈیسن کے ساتھ ساتھ۔ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی میڈیسن کم ہو اور آپ کی اپنی ایفرٹ زیادہ ہو تاکہ ہم پاکستان کو شوگر فری بنا سکیں۔ میں دوبارہ پھر درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر امداد صاحب سے کہ کچھ دوست آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر امداد صاحب۔ ہماری نانی کو ٹی بی تھی، اس کے 5 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹے کو اور ایک بیٹی کو شوگر ہے، وہ ہماری والدہ ہے۔ آگے ہم 5 بھائی 1 بہن ہیں، ہم 6 میں سے صرف مجھے شوگر ہے۔ صحیح، اس میں تھوڑا سا ہاں میں نے پنجابی دی ایک مثال ہے کہ کسے نما آبادی تو کسے نما راز۔ ٹھیک ہے جی، ہماری باڈی کے اندر جب ہمارا امیونم سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جب سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے باڈی کا جو آرگن کمزور ہوگا وہ بیماری اسی آرگن پہ اثر کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹی بی یا شوگر یہ موروثی بیماری ہے جو بائی برتھ کنورٹ ہوتی ہے، آپ کو تحفہ ملتا ہے اپنے والدین کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہوگی ایک چیز۔ ایک شوگر ہوتی ہے کہ جو آپ کو لگتی ہے زمانے کے حالات کے مطابق،
آپ کے رہن سہن کے مطابق، آپ کی انزائٹی ڈپریشن کے مطابق. اسی سلسلے میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ آپ سب جتنی بھی ہیں آپ کی، آپ سمٹم اپنی لکھیں، کاپی پہ نوٹ کریں، اور اپنے کسی بھی سینئر ڈاکٹر سے ضرور اس کے بارے میں کنسلٹ کریں. ہومیوپیتھی میں شوگر کا واقع ہی آؤٹ کلاس ٹریٹمنٹ ہے، زبردست ہے. لیکن ہم آدھی علامات بتاتے ہیں، آدھی نہیں بتاتے، مکس کر لیتے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری جو سب سے بڑی ناکامی ہے، جو جہاں ہم فیل ہوتے ہیں، بالخصوص ہومیوپیتھک ڈاکٹر فیل ہوتے ہیں، ہم پے در پہ میڈیسن کھاتے ہیں. جیسے آپ نے اپنے دانت درد کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے گزارش کی کہ مجھے دانت کا درد تھا، میں نے یہ بھی کھا لی، وہ بھی کھا لی، مرک بھی کھا لی، سسٹیفی بھی کھا لی، بھائی نے ہیپر سلفر بتا دی، جی وہ بھی میں نے کھا لی، اب کیا جی 5 فاس میں کھا رہا ہوں، وہ بھی کھا رہا ہوں. اس میں سلیشیا ہے، آپ کو پتہ ہے سلیشیا 6 سیکس کے اندر بیڑا غرق کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے ٹی بی کے پیشنٹ کو. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے بندے مارنے کا ٹھیکہ ہم ہومیوپیتھ نے لیا، ایلوپیتھک نے لیا ہی نہیں ہے. ہمارا مرا ہوا بندہ ایلوپیتھ کے بعد 3 ماہ کے بعد پہنچتا ہے جب اس کا علاج ہی نہیں ہوتا. صرف کیا ہماری غلط ڈائریکشن، غلط میڈیسن کی وجہ سے. مثلا آپ نے ہیپر سلفر کھا لی، آپ نے سلیشیا کھا لی، سلیشیا ٹی بی مواد کو بڑھاتی ہے. اب کیا ہوا، انفیکشن تو آپ کے ہو رہا ہے، آپ نے کہا جی کہ مجھے تو افاقہ ہو رہا ہے. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کس دوائی سے افاقہ ہوا ہے، کیونکہ اسٹیفی بھی کھا لی، مرکار، مرک سال، ہیپر سلفر، کریا زوٹ، 4 فاسز آپ نے، کلکیریا فاس، میگ فاس، کالی فاس یا سلیشیا، وہ سارا کچھ آپ نے کھا لیا. سمٹم تو بڑھتی گئی. ایک میڈیسن کو موقع تو دینا کہ اس کو کام کرنے کا، ہم موقع نہیں دیتے، بے صبر ہے نا. بے شک طور پہ ہمارا المیہ یہی ہے. تو آپ اپنی ساری سمٹم لکھیں، جتنی بھی آپ کے اندر سمٹم ہے. جیسے آپ کو شوگر اگر ہے تو آپ اپنی شوگر کی پہلے اپنی سمٹم لکھیں کہ مجھے کیا تھا، میرے بھائی کو کیا تھا، میری والدہ کو کیا تھا، میرے والد کو کیا تھا، ان کی ڈیتھ کس وجہ سے ہوئی، میرے ماموں کیسے فوت ہوئے، میری دادی کیسے فوت ہوئی، میری نانی کیسے فوت ہوئی. آپ اپنی بیماری تک پہنچ جائیں گے. جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے پھر آپ اپنی آپ کو آپ لکھیں کہ بھی مجھے سردی زیادہ لگتی ہے، مجھے گرمی زیادہ لگتی. میں 3-4 دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں. 2 میڈیسن ایک ہی جگہ پہ کام کرتی ہے، بریٹا کارب اور ہیپر سلفر. آپ ٹانسلائٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بیماری اٹھا کے دیکھ لیں، سمٹم کے مطابق دونوں کی علامات سیم ٹو سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں پہ آپ کرتے ہیں کہ ہیپر سلفر جو ہے اس کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، اور گرمی لگتی ہے. بریٹا کار کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، جبکہ ہم دونوں مکس کر کے دے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کو شدید گرمی لگتی ہے اور آپ کھا رہے ہیں بریٹا کارب، قطعاً فرق نہیں پڑے گا، الٹا نقصان ہوگا. کیونکہ وہ کولڈ ریمیڈی، یہ ہیٹ ریمیڈی. آپ کھائیں گے ہیپر سلفر، آپ کو فرق پڑے گا. آپ مزاج آپ کا ٹھنڈا ہے، آپ کھا رہے ہیں گرم دوائیاں، فائدہ نہیں ہوگا. سیم ایسے ہی بیسیلینر اور ٹیوبر کلینم تک میں نے آپ کو بتایا، 2-3 دفعہ پہلے بھی بتا کے گیا ہوں کہ ٹیوبر کلینم کہتی ہے شدید گرمی، بیسیلینم کہتی ہے شدید سردی. بیسیلینم کا مریض آپ کو قریب نہیں آنے دے گا، ٹھنڈی اتنی لگتی ہے اسے. ٹیوبر کلینم کو گرمی اتنی لگتی ہے، وہ ہر جگہ پہ اسے کھلی ہوا چاہیے، کھلی فضا چاہیے. اگر آپ دونوں دے دیں گے تو نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ نے ٹی بی اپنی فیملی سے، اپنی جڑ سے اکھاڑنی ہے، تو آپ اپنی جو سمٹم ہے اس کے مطابق آپ میڈیسن کھائیں کہ آپ کو بیسیلینم کی ضرورت ہے یا ٹیوبر کلینم کی ضرورت ہے. بس یہی ہے. جب ہم اپنا آپ کو دیکھ کے اپنے سمٹم کو کنٹرول کر کے میڈیسن کھائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بس یہی ہے. بائی برتھ آپ کی خاندان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے ٹیوبرکلوسس. ٹیوبرکلوسس سے جو متعلقہ ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان میں لیور ڈیزیز، ان میں استھما، ان میں ڈائبٹیز، ان میں ہارٹ اٹیک، ان میں ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، ان میں ٹانسلائٹس، ان میں نوز پلیپس، ناک کے غدود، ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا، پسینہ زیادہ آنا، موٹاپا،
یہ سب ٹیوبرکلوسز فیملی کی ڈیزیز ہیں اور ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کیوں کہ ٹی بی جو مرض ہے اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی باڈی کے انہی آرگن کے اوپر زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ لنگز، یہیں پہ ہارٹ، یہیں پہ پینکریاٹ، یہ پینکریاٹ، یہاں پہ آپ کا لیور، یہاں پہ آپ کا گال سٹون گال بلیڈر، یہاں پہ آپ کی سپلین، راؤنڈ ایریا یہ ہمارا. اور چیسٹ جو ہے نا ہماری لنگز جو ہیں ہمارے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑے ہوئے ہیں اندر. جو ہمارا فنکشن ہے نا باڈی کا، اگر آپ اناٹمی پڑھیں، ہمارا لیور کے بغیر ہمارے لنگز کام نہیں کرتے. جب لنگز پراپر اس کو کاربوویج یا کاربوہائیڈریٹ نہیں دیں گے، آکسیجن مہیا نہیں کریں گے، ہمارا ہارٹ کام نہیں کرے گا. جب ہمارا ہارٹ پراپر طریقے سے دماغ کو خون بلڈ سرکولیٹ نہیں کرے گا تو ہمارا جگر لیور کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کو خون پہنچتا ہے. جب وہ پراپر سے کام نہیں کرے گا تو ہمارے لنگز کو خون نہیں پہنچے گا، وہ کام نہیں کریں گے. جب وہ کام نہیں کرے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اس کنیکٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ناطے سے ہم ضروری ہے کہ اگر جو بھی آپ کے آرگن میں سے ایک آرگن بھی ویک ہوا تو وہ وہاں پہ وہ کام کر جائے گا اپنا. اسی لیے اگر کسی کو خاندان کے اندر ٹی بی ہے تو وہاں پر کوشش کریں کہ یہ بیماریاں وہیں پہ آتی جائیں گی اور اپنے سینئر ڈاکٹر صاحبان جو بھی آپ اپنے سینئر سے کنسلٹ کریں اور اس کے مطابق میڈیسن کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، کنٹرول نہیں کیا جا رہا، دبایا جا رہا ہے. ٹی بی کی میڈیسن کی 6 ماہ کورس کر کے اب ٹی بی کو ختم نہیں کرتے، اس کو اندر دباتے ہیں. اب ایک بندے کو اور بادر میں کسی کو تھا، اب یہ تو آپ مانتے ہیں کہ ٹی بی ایک قسم کی نہیں ہے، چیسٹ کی ٹی بی ہے، مختلف آزاد کی ہے، ہر ایک کی ہے. بعض کا بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ جنرلی کہتے ہیں کہ اس کو ٹی بی ہے، اس کے نام ہوتا ہے، ٹی کو کسی اور آدمی کی. جی بالکل. اسکن ٹیوبرکلوسز ہے، بون ٹیوبرکلوسز ہے، بلڈ ٹیوبرکلوسز ہے، برین ٹیوبرکلوسز ہے. بالکل. اگر یہ انہیریٹڈ ہوتی تو پھر ہمارے سارے بہن بھائی ہمارے ملک سب میں آنے چاہیے. شہر کے حساب سے جو ہوتا ہے ایک اسٹرام جو ہے تو شاید اس کو کور کر دیں ان لوگوں کو. لیکن یہ اس کا ریلیشن جو ہے شوگر میں کیوں ہے؟ ہاں، اور باقی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری بات یہ میرا اس کا اسٹرام بلیو ہے کہ یہ انہیریٹڈ نہیں ہے. ورنہ ساری میڈیکل سائنس یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹریٹمنٹ کروائیں، 9 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے اور یہ موریثی نہیں ہے. ایون وہ ماں جو ہے اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، احتیاطاً تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے ایکسپریڈنگ نہ کریں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کرو، اگر آپ کے اندر ہوتے کریں تو کی جا سکتی ہے، وہ اس کو وہ نہیں ہوتی. تو پھر اس کا کیا ریلیشن ہے؟ سر میں تو آپ کو ریلیشن بنا رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق. میڈیکل سائنس سے اس چیز کو نہیں مانتی لیکن ہومیوپیتھک سائنس اس چیز کو مانتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹر ہانیمن اپنی جب 1 2 3 4 6 جلدیں لکھ چکے تھے، 6 جلدیں اپنی بکس کی لکھ چکے تھے. وہاں پر کیا ہوتا تھا، پیشنٹ آتا تھا ٹھیک ہو جاتا تھا مگر عارضی. اس کے بعد پھر پیشنٹ آ گیا ٹھیک ہو گیا مگر عارضی. وہ بیماری 3-4 مہینے کے بعد پھر دوبارہ آ جاتی تھی مگر چینج ہو کے وہ دوسرا. لیکن جب ڈاکٹر ہانیمن نے اپنے علاج کے اندر اپنے طریقہ کار کے اندر ان کو لیا، جو سورائسس ہے، سورا ہے، سفلس ہے، سائکوسس ہے، جو ہماری بیس ہے، ان چیزوں کو اس میں شامل کیا تو
تو وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے اور بیماری کو پرماننٹ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ ہے سر جی بیس جو فارمولہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہومیوپیتھی کے حوالے سے ہم ٹریٹمنٹ کر لیں ان کے اندر سے ڈیزیز ختم ہو گئی. اب آگے ان کے جو بنائے بچے اور اگلی نسل ہے نہیں ہونی چاہیے, اس میں نہیں ہوتی. کیا آپ اپنے بچوں کا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا اس معاملے میں؟ کون؟ نہیں میں بتاتا ہوں نا, میں اسی چیز پہ ہوں نا میں آپ کو, کہ ہم کتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کو یا ہماری جب بیگم پریگننٹ ہوتی ہے کس نے ٹیوبرکلوسس دی ہے, کس نے بیسیلینیم دی ہے؟ جو ہمارا, میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے, ہم اپنے اپلائی کریں اپنے بچوں کے اندر, اپنے خاندان کے اندر. اس کی نا یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, انشاءاللہ زندگی نے وفا کی, وقت ہوا تو اس پہ میں بڑی لا حاصل گفتگو آپ کے ساتھ بحث بھی کروں گا, اور آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی کہ اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. ہم خاندان سے باہر نہیں جاتے, جبکہ اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کی شادیاں خاندانوں سے باہر کرو. کیوں؟ یہی ریزن ہے کہ ایک بیماری آپ کے خاندان کے اندر چل رہی ہے, آپ اسی کو دوبارہ پھر واپس لے کے آ رہے ہو. اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی شادیاں آؤٹ آف فیملیز میں کرو. اس کی وجہ اگر آپ کو آپ کے والدہ کو ٹی بی تھی تو آپ میں اگر کوئی بیماری ایسی آئی, جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں آؤٹ آف فیملی کرو گے ان میں یہ بیماریاں نہیں ہوں گی, چانسز کم ہو جائیں گے. یہی ایک وجہ ہے, یہی ایک سوال ہے آپ کو اور یہی اس کا جواب ہے. سر میرا ایک سوال ہے جی. بہاڑی کے تاجرات انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, بھرپور سپورٹ کیا, اور یہ انہیں سے اکٹھے کیے ہوئے پیسے تھے جو کہ ہم ضلع بہاڑی کے ان لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے جو کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہوئے. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ضلع بہاڑی, اس نے آگاہی اس حوالے سے کرونا کے حوالے سے آگاہی مہم کا بھی آغاز کیا. ماسک تقسیم کیے, صابن تقسیم کیے, سینیٹائزر تقسیم کیے, شہروں کے اندر, بازاروں کے اندر, رش والی جگہوں پر جا کر لوگوں کو لٹریچر تقسیم کیا, اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو کرونا کے حوالے سے ایک شعور ڈیولپ کیا جائے, آگاہی کی جائے اور اس کے SOPs کے حوالے سے بتایا جائے. اور انہوں نے اسپتال اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں, جیلوں, تھانوں, بنیادی مراکز صحت اور عوامی مقامات پر لٹریچر کی تقسیم, ماسک, صابن اور سینیٹائزر کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا سے بچاؤ کے لیے سپرے کیا. اور اس میں بہاڑی کے کارکن, ہمارے رضاکار بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو رسک پر ڈال کر یہ سارے کام کیے. اور اس کے علاوہ ہم نے 2020 کے اندر 57 ویل چیئرز تقسیم کی, اور 10 سے زیادہ ریگولر ماہانہ بنیاد پر ہمارے یتامہ جو ہیں ان کو اسکالرشپ آ رہا ہے, دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری تعداد بڑھنی شروع ہو گئی ہے, اور رمضان کے آخر تک ہم اس کو 100 تک لے جائیں گے. 100 یتیم بچے ایسے ہوں گے جہاں تک ہمارے ریگولر ان کو اسکالرشپ ملے گا, وظیفہ ملے گا. 2020 میں ونٹر پیکج کے حوالے سے 75 کے بسترے ہم نے تقسیم کیے, اور ابھی 2021 جو آغاز ہو رہا ہے اس کی سردیوں میں ہم نے 80 گرم بستر جو تھے ونٹر پیکج کے حوالے سے تقسیم کیے. 40 سے زیادہ ایسے راشن ہیں جو ماہانہ بنیادوں پر مستقل ریگولر لوگوں
کتابیں دے کر پڑھا کر اس معاشرے کا ہم بہت ہی مفید حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہاڑی میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ملتان کے کو فالو کرتے کرتے، وہ الخدمت ہسپتال کے حوالے سے ہے۔ یہاں ہمیں جگہ مل چکی ہے اور اس کے نقشہ بن چکا ہے، نقشے کی منظوری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پروسیس جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماحول کے حوالے سے بھی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے یہ ساری ورکنگ جاری ہے، وہ ملے گا تو انشاءاللہ نقشہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ڈونر ہمارے تیار ہیں، بس کام کا آغاز کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ میں تمام دوستوں سے اپیل کروں گا، میں ہمارے والنٹیئر جو ہے ماشاءاللہ بہت کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ان سب کے لیے آج یہ کانفرنس ڈونر کانفرنس ہے، اس حوالے سے اپیل انشاءاللہ بعد میں ہوگی، لیکن ہم اچھی امید رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے وعدہ فارم پہلے ہی لوگوں سے کافی جگہ بنی ہوئی۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ تشریف لائے، خاص طور پر اس لیے کہ میرے دیہاتوں سے آنے والے دوست جو کرمپور سے آئے ہیں، راؤ سلیم صاحب ان کے ساتھ جو دوست آئے ہیں، جو میلچی سے دوست بھی پہنچنے والے ہیں، برے والا کے دوست بھی راستے میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ایجیٹیشن ہے، روڈ بلاک ہیں، لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے دوست کچھ لیٹ آ رہے ہیں، لیکن ان کے جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہنیں اور بیٹیاں الحمدللہ جتنی موجود ہیں، انہوں نے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شرفیق صاحب، ان لوگوں نے کارڈ جو ہے یہ خود تقسیم کیے ہیں، خود پرچیز کیے ہیں، بیچے ہیں، اور اسی حساب سے پیمنٹ ان کی ہمارے پاس آئی ہے، اور میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ زبردست